اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وفرقان المجيد ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا وعزيزنا وسندنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا خاتم النبيين. عزیزان محتشم، الحمدللہ درس قرآن مجید جاری و ساری ہے اور آج سورہ یونس کی آیت نمبر 93 آپ کے سامنے میں تلاوت ہے. گزشتہ درس کے اندر آپ کے سامنے بتایا گیا کہ فرعون جو کفر کا مرکز تھا بنی اسرائیل کی قوم کے اوپر جو مسلط تھا جبراً، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے غرق کیا، پورا واقعہ سورہ یونس کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان ہوا. اور آج کا جو عنوان ہے انشاءاللہ وہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ. اور یہ جو صورت ہے یہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر ہے. یہ بھی یاد رکھیں قرآن پاک کی سورتوں کے جو نام ہوتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منتخب فرمایا. جو بھی صورت کا نام ہے وہ اللہ کے نبی نے منتخب فرمایا. تو یہ جو صورت ہے یہ سورہ یونس ہے اور اس صورت کی جو نسبت ہے خصوصی طور پر وہ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کی طرف ہے. اب دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک نصیحت کا ایک بہت ہی پیارا اسلوب بیان فرمایا کہ پچھلے رکوع کے اندر جو بات ہوتی ہے اس سے جو نصیحت حاصل ہوتی ہے اس کا آغاز اگلے رکوع سے ہوتا ہے. تو یہاں ڈائریکٹ سورہ یونس یعنی یونس علیہ السلام کا واقعہ نہیں بتایا بلکہ گزشتہ واقعے سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے وہ بتایا اور اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا. تو شروع کی 3 سے 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے واقعے سے عبرت لینے کو ہمیں حکم دیا کہ عبرت لی جائے. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. اللہ نے فرمایا اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کی جگہ دی. کیا فرمایا؟ مُبَوَّأَ صِدْق. یہاں صدق کا جو لفظ ہے یہ عزت اور احترام کے معنوں میں. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کون سی جگہ دی؟ عزت کی جگہ دی، صدق والی جگہ دی. یہ اللہ کی ایک نعمت. پھر دوسری بات جو اللہ رب العزت نے یہاں پہ فرمائی وہ بڑی قابل غور ہے. فرمایا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. اور ہم نے ان کو ایسا رزق دیا جو طیبات میں سے تھا. اب یہ جو آیت ہے نا یہاں پر اگرچہ ذکر ہو رہا ہے بنی اسرائیل پر نازل ہونے والی نعمتوں کا. 2 نعمتیں آ گئی، ایک عزت کا مقام، عزت کی رہائش، عزت کی جگہ، اور دوسرا جو مقام ہے وہ ہے مقام رزق حلال. تو دونوں چیزیں اگرچہ منسوب تو یہاں بنی اسرائیل سے لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ 2 چیزوں میں عزت کا مقام حاصل کرو.
ایک اپنی رہائش میں اور دوسرا اپنے رزق کے اندر. ایسا نہ ہو کہ ایسی جگہ رہا جائے جہاں پر تمہاری عزت نہ ہو. ایسے مقام کو چھوڑ دو جہاں پر تمہاری عزت نہ ہو. اصل چیز اللہ نے تمہیں عزت دی ہے, جو احترام دیا ہے ایز اے مسلم اور انسان کے طور پر جو مقام دیا ہے, اس مقام پر عزت ہی تمہارا اصل منصب ہے. تو دیکھیں آپ اس کی مثال آپ دیکھیں, بنی اسرائیل جب مصر میں نہیں تھے, جب فرعون کے قبضے میں تھے, مصر میں تھے, تو اس کے بعد اللہ نے ان کو ہجرت کا حکم دیا. اگرچہ فرعون کے پاس ان کو رہائش بھی ملی ہوئی تھی, سب کچھ ملتا تھا, کھانے کو بھی ملتا تھا, لیکن بات یہ تھی کہ فرعون اس قوم کی عزت نہیں کرتا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ جگہ بدل لو اور وہاں جاؤ جہاں پہ عزت ہے. جب فرعون کو غرق کر دیا, اب بنی اسرائیل نے جب جگہ بدلی اور وہ یروشلم کی طرف جب ہجرت کر کے چلے گئے, تو اللہ نے فرمایا کہ اب ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کا مقام دیا, عزت کی جگہ دی. تو پتہ لگا کہ ایسی جگہ جہاں پر آپ کو کھانا بھی ملے, رہائش بھی مل جائے, لیکن عزت نہ ملے, تو ہجرت ایسی جگہ کرو جہاں تمہیں عزت ملے. اب اس کی دوسری مثال دیتے ہیں, مشرکین مکہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ مسلمان جتنے بھی صحابہ کرام تھے سب کو مکے میں رہائش ملی ہوئی تھی, سب کے اپنے مکانات تھے, کھانا پینا سب کچھ تھا, لیکن مشرکین مسلمانوں کی عزت نہیں کرتے تھے اور مسلمانوں کی ذلت کے در پہ ہوتے تھے, ہر اعتبار سے انہیں ٹارچر کرتے تھے, تنگ کرتے تھے. تو اللہ نے یہاں پر بھی حکم دیا کہ ہجرت کر جاؤ. تو مسلمانوں کو عزت کا مقام مدینہ المنورہ دیا کہ مدینہ ہجرت کر جاؤ, یثرب کی جانب ہجرت کر جاؤ. تو آپ ذرا غور کریں کہ جگہ کا تعلق سکون سے نہیں ہے, جگہ کا تعلق کھانے پینے سے نہیں, بلکہ جگہ کا تعلق عزت اور مرتبے سے. اصل نقطہ قرآن پوائنٹ یہ کہ اصل تعلق جو ہے وہ عزت اور مقام سے. تو انسان اپنی عزت کا لحاظ رکھے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو اسٹینڈرڈز دیے, جو وقار دیا ہے, اس کو ذرا انسان اپنے مد نظر رکھے اور اللہ کی دی ہوئی عزت کو اپنی ذلت میں نہ بدلے. پھر دوسری چیز جو بڑا پیارا ہوتا ہے, وہ فرمایا رزق من الطیبات, ایسا رزق جو طیبات میں سے. تو پتہ لگا دو طرح کا رزق ہے. رزق تو اللہ کی طرف سے ہی. رزق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان کھانے پینے میں لگ جائے, صرف یہ رزق نہیں ہوتا, بلکہ انسان کا علم بھی اس کا رزق ہے. جتنا علم زیادہ اتنا رزق زیادہ ہے. انسان کی اولاد اس کے لیے رزق ہے, انسان کے والدین اس کے لیے رزق ہے, انسان کا گھرانہ اس کے لیے رزق ہے, انسان کے دوست احباب اس کے لیے رزق ہے. تو رزق جو ہے بہت ساری شکلوں میں آتا ہے, لیکن چونکہ ہمارے عرفاً جو رزق کا اطلاق ہوتا ہے وہ کھانے پینے پر ہوتا ہے, روزی روٹی پر ہوتا ہے. تو یہاں روزی روٹی مراد ہے اس آیت کے اندر, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رزق کن کن معنوں میں امپلیمنٹ ہوتا ہے, کن کن معنوں میں ثابت آتا ہے. انسان کی روحانیت, روحانی مقام بھی اس کا رزق ہے, لیکن یہاں پر جو رزق ہے وہ کھانے پینے سے مراد ہے, روزی سے مراد ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا من الطیبات, ہم نے ان کو پاکیزہ چیزیں رزق عطا فرمائی. تو یہ بھی پتہ لگا کہ اللہ کی دوسری نعمت یہ ہے کہ اگر آپ کو ایسی جگہ سے روزی میسر آ جائے جو طیبات میں سے ہو, جو حلال ہو, تو یہ بڑی مبارک بات ہے. دیکھیں رزق طیب ہونا چاہیے. اب اس کی ایک مثال ہے بھائی, دیکھیں پھل کھانا بالکل حلال ہے, لیکن اگر کوئی شخص چپکے سے کسی ٹھیلے سے پھل اٹھا کے کھا لے, اب کھایا تو اس نے حلال ہے, پھل تو حلال ہے, لیکن طیب نہیں ہے. طیب نہیں ہے. طیب کب ہوتا ہے؟ جب اس کی قیمت دیتا اور پھر لیتا. تو رزق صرف حلال ہونا کافی نہیں ہے, بلکہ حلال رزق کس طریقے سے آ رہا ہے یہ بھی ضروری ہے. تو اگر حلال رزق بالکل جائز اور شفاف طریقے سے آ رہا ہے تو یہ رزق طیب ہے, یہ اس کی تشریح. تو رزق جو ہونا چاہیے وہ طیبات میں سے ہونا چاہیے, پاکیزہ رزق ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جس ذریعے سے رزق آ رہا ہے وہ رشوت سے ہو, سود سے ہو, کرپشن سے ہو, ناجائز ذرائع سے ہو, غلط بیانی سے ہو, دھوکہ دہی سے ہو, غبن سے ہو, قرار, ان تمام چیزوں سے آنے والا پیسہ اگرچہ ہے تو رزق, لیکن اس میں اللہ کی نعمت اور اللہ کی برکتیں شامل نہیں. بلکہ ایسے بھی واقعات ہوئے کہ ایک صاحب کثرت کے ساتھ رشوت لیتے ہیں. اب کیا ہوا, ضروری ہے کہ پیسہ کمائے جا رہے ہیں, بس پیسہ آ رہا ہے, لیکن بات کیا ہوئی کہ ایک ہی حادثہ ایسا ہوا کہ سارا حرام کا پیسہ نکل گیا. ایسے ایسے کئی حادثات ہیں. میں سے مثال حضرت قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دیتا ہوں کہ سرکاری جاب تھی, 17 گریڈ کا آفیسر تھے, اور بتانے والوں نے بتایا کہ حضرت کے ساتھ کام کرنے والوں میں جو حضرت کی پوسٹ پر تھے, ڈیفینس کے اندر اپنے بنگلے بنا لیے, بڑی بڑی رہائشیں, گاڑیاں, جتنے بھی بینیفٹس تھے وہ سب ناجائز طریقے سے اٹھائے,
لیکن قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ کام کیا، اور آپ دیکھ لیں گلی میں سب سے نیچا مکان انہیں کا، حالانکہ 17 گریڈ کا آفیسر تھا، لیکن یہی ہوتا ہے حلال رزق کمانے والوں کی زندگی میں سکون ہوتا ہے، للہیت ہوتی ہے، ان کی زندگی میں تصوف ہمیں اصل شکل میں نظر آتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان کتنی نمازیں پڑھ لے، کتنی عبادت کر لے، لیکن اگر اس کی روزی روٹی جائز ذرائع سے نہیں ہے تو ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے حرام پیسے میں زکات نہیں ہے، کیونکہ حرام مال آپ کا ہے ہی نہیں، حرام مال تو کسی اور کا تھا، ناجائز طریقے سے آپ اپنی ملکیت میں لے کر آ گئے، تو وہ مال تو آپ کا ہے ہی نہیں، تو اس میں زکات کیسے؟ زکات تو اپنے مال پر ہے جو اپنے ہاتھوں سے کمایا گیا۔ اب یہ قرآن پاک نے یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو میں 2 چیزیں، تو یہاں پر جو بنی اسرائیل کو 2 چیزیں دی کہ عزت کی جگہ، اب عزت کی جگہ سے تفسیر میں کیا مراد ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ تفسیر میں 2 چیزیں مراد ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ہم نے ایک ایسا ملک دے دیا جہاں پر سرسبز باغات تھے، جہاں پر نہریں تھیں، اور بہت ہی اچھی جگہ پر وہ چلے گئے۔ جو بیت المقدس کے اطراف کا جو علاقہ تھا بڑا خوبصورت اور بڑا شاداب تھا، اللہ نے ان کو وہ عطا فرمایا۔ دوسرا عزت کا مقام یہ کہ فرعون ان میں نہیں رہا، یہ علماء نے اس کی تفسیر کی کہ فرعون سے نجات ہی ان کا عزت کا مقام۔ پھر دوسری بات کہ رزق من الطیبات کا مطلب یہ ہے، ورزقناہم من الطیبات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو ایسی جگہ ٹھہرایا جہاں پر ان کو روزی حاصل کرنے میں دشواری نہیں ہوگی، وہاں پر پھل تھے، باغات تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمت نازل فرمائی۔ اب دیکھیں اسی آیت کا جو اگلا جملہ ہے بڑا قابل غور ہے، اس پہ ذرا غور کریں۔ اللہ فرماتا ہے فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، کیا مطلب ہے؟ اب یہ بات ذرا نا قابل غور ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو وہ اختلاف میں نہ پڑے مگر علم آنے کے بعد۔ بنی اسرائیل کو عزت کی جگہ مل گئی، حلال اور طیب رزق مل گیا، ایک انسان کو مکان مل جائے اور روزی مل جائے تو اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے۔ لیکن اب انہوں نے کیا کرا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ان کے پاس علم آ گیا تو وہ اختلاف میں پڑ گئے۔ اب اختلاف میں کیسے پڑے کہ جب علم آیا، علم کیسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب دی، الہامی کتاب تورات نازل کی۔ تورات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کہ آخری نبی جو آئیں گے وہ بہت جلد تشریف لانے والے ہیں اور ان پر ایمان لے کر آنا۔ تو آخری نبی کے فضائل اور اوصاف میں وہ کنفیوز ہو گئے، انہوں نے سوچا کہ نبوت تو ہمارے ہی سلسلے میں چلنی چاہیے، یعنی گویا کہ انہوں نے نبوت کو وراثت سمجھا۔ یاد رکھیں علم میں وراثت نہیں ہے، علم تو ہر ایک کا حق ہے، جس کے پاس زیادہ ہے اس کو عزت دی جائے۔ علم میں موروثیت کا تصور اسلام نے نہیں دیا، نہ تو بادشاہت میں نہ تو علم میں۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارا جو سلسلہ نبوت ہے، جتنے نبی آئے وہ ہم میں آئے تو آخری نبی بھی ہم میں آنے چاہیے۔ پھر دوسری بات کوئی اختلاف میں تو پڑ گئے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کا کوئی معجزہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے تو فضول سوالات کرتے۔ اگر ان کو رزق چاہیے تو اللہ تعالیٰ آسمانی نعمت ان کو دے رہا ہے، لیکن وہ اس میں بھی اختلاف کرتے، تو غرض کے وہ اختلافات کرنا شروع ہو گئے۔ تورات آنے کے بعد بجائے اس کے کہ علم ملا تو راہ حق پر آ جائے، انہوں نے اختلاف کرنا شروع کر دی۔ تو یہاں پر یہ معلوم ہوا کہ علم کا جو اصل مقصد ہے وہ اختلاف میں پڑھنا نہیں ہے، علم کا اصل مقصد خدا کو پا لینا۔ علم کا جو اصل آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ انسان شریعت کا پابند بن جائے۔ اور آج بھی دیکھا گیا کہ ایک شخص اگر چند کتابیں پڑھ لے تو وہ علماء سے ہی الجھنا شروع ہو جاتے ہیں، علماء کو ہی برا کہنا شروع ہو جاتا ہے۔ صرف چند کتابیں پڑھنی ہے اور اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا عالم فاضل سمجھ کے اب علماء کی ہر بات سے اختلاف، ہر بات سے اختلاف، ہر بات سے اختلاف۔ عالم کوئی بات بول رہا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ ارے بھائی عوام کو دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ سب سے بڑی دلیل تو علماء ہے۔ اب کوئی بھی بات ہے، کوئی قصہ ہے، حضرت اس کی دلیل بتا دیں، اس کا ریفرنس بتا دیں۔ عالم کی زبان خود ریفرنس ہے، وہ بغیر ریفرنس کے بات، اور عالم ہوتا ہی کوئی ہے جس کی بیک پر اس کے پاس ریفرنس ہوتا ہے، حوالہ ہوتا۔ کوئی بات عالم ہوا پہ تیل نہیں چلاتا کہ اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دی، دین میں کوئی بات منسوخ کر دی۔ تو سب سے پہلے تو یہ خیال رکھیں جو بات کر رہا ہے وہ پڑھ کے بات کر رہا ہے، اپنی طرف سے تو نہیں کر رہا۔ اور دوسری بات کہ عالم کا یہ کام نہیں کہ ہر کسی کو حوالے دیتا پھرے، پہلے بات بتائی اس کا حوالہ یہ ہے، اس کا حوالہ یہ۔ ہاں جہاں علمی مجالس ہوتی ہیں وہاں پر حوالے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی ایسی بات آ گئی کہ جناب جہاں پر حوالہ بہت ہی ضروری ہوگا تو وہاں پر ڈیمانڈ کریں۔ اب مثال کے طور پر شب برات کوئی عالم نوافل بتا رہا ہے کہ جی یہ پڑھ لیں، یہ نفل پڑھ لیں، حضرت حوالہ کیا؟ حوالہ بتا دیں کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے، کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔
تو یہ جو حوالے کا جو وائرس ہے نا، یہ عوام میں غلط ہے، اس وائرس کو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو بات کر رہا ہے اس کے منصب علمی کا خیال رکھیں۔ اب آپ نے اگر چند کتابیں پڑھ لی یا چند لوگوں کی صحبت میں بیٹھ گئے تو ہر چیز میں دلیل کیا ہے، دلیل کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، تو بھائی آپ نے دلیل کا کیا کورس کرا ہوا ہے دلیل مانگنے کا، ہر چیز میں دلیل، تو جو بات کر رہا ہے وہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ پھر دوسری بات کہ اگر حوالہ مانگا جائے تو جس چیز کا حوالہ مانگ رہے ہیں اس کی نوعیت کا بھی خیال رکھیں نا، اس کی نیچر کا بھی خیال رکھیں۔ آپ حوالہ مانگ رہے ہیں نفلی عبادت کا، تو نفلی عبادت تو مستحب ہے، فرض واجب تو نہیں ہے۔ اگر کوئی عالم یہ کہتا ہے ہاں یہ فرض ہے تو حوالہ مانگے، ہاں یہ ضروری ہے تو حوالہ مانگے، لیکن اگر وہ کہہ رہا ہے بھائی مستحب ہے، آپ چاہیں تو پڑھیں چاہے نہ پڑھیں، آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، تو اس پر بھی حوالہ چاہیے۔ مطلب اللہ کی عبادت کرنے میں حوالہ مانگ رہے ہیں۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ نمازیں پڑھ لو آج کی رات مبارک ہے، حوالے چاہیے۔ تو یہ ریفرنسز مانگنا گویا کہ یہ ایک علمی طور پر آپ کے نیچے ہونے کی دلیل ہے۔ پھر دوسری بات کہ اگر کوئی فضیلت والی چیز ہے تو اس کے لیے حوالے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فضیلت والا عمل مستحب ہے، اس کے لیے کسی صحیح حدیث متواتر حدیث کی حاجت نہیں ہے۔ اگر کسی بزرگ نے اس پر عمل کر کے اپنے تجربے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں دیا بس وہی کافی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب راحت القلوب میں سے بہت سارے واقعات لکھے کہ نوافل جو پڑھے جاتے ہیں اس شب کی یہ فضیلت ہے، ہر واقعے کے پیچھے کوئی نہ کوئی نفل ہے۔ مولانا شاہ رکن الدین البری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب رکن الدین میں بہت سارے نوافل کوٹ کیے۔ تو یاد رکھیں بزرگوں نے اگر ایک چیز کو زندگی میں اپنا لیا اور اس کا انہوں نے فائدہ ہی دیکھا تو آپ کو چاہیے کہ ان کے فائدے سے آپ فائدہ اٹھائیں، ان کے تجربے سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ اگر کوئی استاد کلاس کے اندر کوئی بات کرتا ہے اور اپنا تجربہ بتاتا ہے کہ میرا تجربہ یہ کہ ایسے پڑھا جائے، تو پھر آپ اسے یہ نہیں پوچھیں کہ استاد صاحب آپ نے کہاں لکھا ہوا دیکھا، یہ انتہائی درجے کی بے وقوفی ہے، کیونکہ استاد ماہر ہے، وہ جانتا ہے کہ میرا جو ایکسپیریمنٹ ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ تو اگر طالب علم اس سے پوچھے کہ نہیں آپ بتائیں کہ اس کا حوالہ کیا ہے، کہاں پڑھا، تو یہ بات غلط ہے۔ تو علم آنے کے بعد انسان کو اختلاف میں نہیں پڑھنا چاہیے، جو بات علمی ہو اسے قبول کرنے کا ظرف انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں یہاں پر بنی اسرائیل کا اللہ نے فرمایا کہ یہ علم کے آنے کے بعد اختلاف میں پڑ گئے، پھر فرمایا ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اللہ فرماتا ہے بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ جھگڑتے تھے۔ قیامت کے دن وہ سب دیکھ لیں گے، جس بات پہ جھگڑا کر رہے ہیں وہ حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی۔ اب اس کے بعد دیکھیں اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ اللہ نے فرمایا اے سننے والے فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ، اے سننے والے، یہاں پر نبی مراد نہیں ہے، بات یہ کہ خطاب نبی سے ہے، سنانے سب کو مقصود ہے۔ یہ بات ذرا سمجھے گا، قرآن کی ایک نیچر یہ سمجھے گا کہ بات اگر نبی سے کوئی ایسی کی جا رہی جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ شک میں نہ پڑنا، یقین پر قائم رہنا، تو اس کا مطلب اللہ رب العزت مخاطب تو اپنے نبی سے ہے لیکن سنانا ہمیں مقصود ہے۔ تو اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ نے اس کا جو ترجمہ ہے اس میں شروع میں ایک لفظ ایڈ کرا کہ اے سننے والے، یعنی وہی تو نبی پر اتر رہی ہے لیکن سن امت رہی ہے، تو اے امتی، اے سننے والے، اگر تجھے اس میں کوئی شک ہو، اللہ کے کلام میں کوئی شک ہو جو ہم نے تیری طرف اتارا ہے، تو ان سے پوچھ لو جو تم سے پہلے کتابیں پڑھنے والے، ان سے پوچھ لو جنہوں نے کتابیں پڑھی۔ کون کون ہے؟ اب صحابہ کے زمانے میں سے کون تھے؟ ایسے تھے جنہوں نے کتابیں پڑھی تھی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے اور اسلام لانے سے پہلے یہود کے بہت بڑے عالم تھے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں سے پوچھ لو جنہوں نے تورات کو پڑھا ہے، جنہوں نے انجیل کو پڑھا۔ پھر فرمایا بے شک تیرے رب کی طرف سے حق آیا تو ہرگز شک والوں میں نہ ہونا، فلا تکونن من الممترین، شک والوں میں نہ ہونا۔ اور عقیدے میں شک آ جائے تو پھر عقیدہ ناقص ہو جاتا ہے۔ عقیدہ ناقص ہے تو ایمان ناقص ہے، ایمان ناقص ہے تو یہ خطرناک بات ہے۔ ایمان کو کامل ہونا چاہیے، ایمان کی بنیاد ہے یقین کامل۔ پھر اللہ نے فرمایا ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ فتکون من الخاسرین۔ اللہ فرماتا ہے اور ہرگز ان میں نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اب دیکھیں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی، تکذیب کا بولیے پہلے شک آتا ہے۔ یہ اصول ذہن میں رکھیے گا کہ انسان ایک بات کو جھٹلاتا تب ہے جب اس بات کے بارے میں اس کے دل میں شک آ جائے، ڈاؤٹ آ جائے، جب وہ ڈاؤٹ فل ہو جائے۔ اب انسان قرآن، یہ لوگ جو مشرکین تھے انہوں نے قرآن کو کیوں جھٹلایا؟ کیونکہ ان کے دلوں میں شروع سے یقین تھا ہی نہیں، شک تھا، اور شک پھر وہ تکذیب پہ بدل گیا، پھر اس کو جھٹلا دیا۔
تو شک ایک خطرناک بیماری ہے. اگر کسی مسلمان کے دل میں شک پیدا ہو جائے اپنے ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، تو اس کو چاہیے کہ یقین میں بدلنے کی کوشش کرے، ایسے ذرائع اختیار کرے جہاں سے ایمان یقین میں بدل جائے، کیونکہ شک انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. اب دیکھیں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتهم کل آیۃ حتی یروا العذاب الالیم. اللہ فرماتا ہے بے شک جن لوگوں پر تیرے رب کی بات پکی ہو چکی، حقت علیہم، جن پر اللہ کی بات پکی ہو چکی، اللہ فرماتا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے. کون لوگ نہیں لائیں گے؟ فرعون نہیں لایا کیونکہ اللہ کی بات اس پر پکی ہو گئی. فرعون کے سامنے ایمان نہیں لایا، اللہ کی بات پکی ہو گئی. ایسے ہی اے نبی، اے محمد، تمہارے ساتھ رہنے والے، تمہارے پاس بیٹھنے والے جو تمہارے دشمن ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی بات پکی ہو چکی اور یہ ایمان لے کر نہیں آئے گے. اب یہاں سے تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے فرما دیا جبھی تو ایمان نہیں لائے. اللہ نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. بھائی اللہ نے نہیں فرمایا، اللہ نے جو لوح محفوظ پر اپنے علم ازلی سے جانا اسے لکھ دیا تو وہ ایمان نہیں لانے تھے. تو جب وہ ایمان نہیں لائے تو اللہ کی بات پکی ہو گئی اور اسی چیز کی خبر فرشتوں نے دی. یاد رکھیں میں نے آپ کو لوح محفوظ کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا. سوشل میڈیا پر باقاعدہ اس کا کلپ بھی ہے فیض رسالیہ پر، وہ آپ تفصیل سے سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے لکھنے نے ہمیں مجبور نہیں کیا. جو اللہ نے لوح محفوظ پر ہمارے بارے میں لکھا، ایسا نہیں جو اللہ نے لکھ دیا وہ ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، بلکہ اللہ نے اپنے علم ازلی سے جانا کہ ہم یہ کرنے والے تھے تو اللہ نے لکھا. تو اللہ کا لکھا ہوا ہمیں مجبور نہیں کر رہا، بلکہ ایمان ہمیں تھا ہی نہیں جبھی تو نہیں لگا. یہ بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان پر تیرے رب کے کلمات صادق آ چکے. پھر فرمایا اگرچہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں گے ایمان نہیں لائیں گے. آپ دیکھ لیجئے کہ جب ایمان انسان نہیں لاتا تو بڑے بڑے معجزات دیکھ لیں، ایمان لانے کا فائدہ نہیں. ابو جہل نے حضور کے بڑے بڑے معجزات دیکھے، ایمان نہیں لائے. اب اگلی آیت سورہ یونس کی وہ آیت کہ جس میں یونس علیہ السلام کا واقعہ. اب دیکھیں اللہ فرماتا ہے فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. اللہ فرماتا ہے تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی قوم ایمان لے آتی تاکہ اس کا ایمان اسے نفع دیتا، لیکن یونس علیہ السلام کی قوم جب تک، اللہ فرماتا ہے کہ جب ایمان یونس علیہ السلام کی قوم لائی تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں فائدہ اٹھانے دیا. اب یونس علیہ السلام کی جو قوم، یہ ہزاروں سال پرانی بات، جب قوم بنی اسرائیل ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد یونس علیہ السلام تشریف لائے. تو یونس علیہ السلام کا جو وطن تھا وہ تھا نینوا، یہ شہر کا نام ہے اور یہ موصل کا شہر ہے. تو یہاں پر آپ کی قوم بستی تھی. تو مفسرین نے واقعہ لکھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ بڑی ذہین ترین قوم تھی اور یونس علیہ السلام کے اندر بھی بڑی ذہانت تھی اور بہت ذہین فتین آدمی تھے. تو یونس علیہ السلام کی قوم میں بت پرستی رائج ہو گئی. اللہ کے نبی یونس علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ بت پرستی نہ کرو، توحید کی دعوت دی، ایمان لانے کی دعوت دی. لیکن کیا ہوا کہ قوم ایمان لے کر دی. پھر دوسری برائی ان کے اندر جو ہوئی وہ برائی تھی کرپشن، بد دیانتی. یونس علیہ السلام کی قوم کے اندر یہاں تک کہ کرپشن بڑھ گئی تھی کہ اگر ایک شخص اپنا مکان بناتا تو وہ دوسرے شخص کی اینٹیں اٹھا کے لا کے اپنے مکان کے اندر رکھ دیا کرتا اور اس کی اینٹوں پر قبضہ کر کے اپنا مکان بنا لیا کرتا. اتنی کرپشن رائج ہو گئی تھی کہ لوگ کھلے عام غبن بد دیانتی کرتے تھے. تو یونس علیہ السلام ایک حد تک ان کو سمجھاتے رہے لیکن وہ باز نہیں آئے. بالآخر یونس علیہ السلام کو جلال آیا اور انہوں نے کہا کہ میں تمہارے حق میں بددعا کروں گا. ایک عرصے سے تمہیں سمجھا رہا ہوں لیکن تم ایمان نہیں لاتے، تم کرپشن سے بد دیانتی سے باز نہیں آتے، اب میں تمہارے حق میں دعائیں ضرر کروں گا. یہ یونس علیہ السلام نے کہا لیکن وہ اس دھمکی سے بھی باز نہیں آئے. تو یونس علیہ السلام نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے اور اپنی قوم کے حق میں دعائیں ضرر کر دی. اب آپ کو پتا کہ جب نبی کسی قوم کے حق میں دعائیں ضرر کر دے تو نبی کی باتیں قبول ہونی ہے. تو اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کو وحی نازل فرمائی کہ یونس اپنی قوم کو عذاب کی خبر دے دو اور وہاں سے ہجرت کر جاؤ جہاں پر عذاب آنے والا. اچھا، ان کی قوم نے پچھلے نبیوں کے واقعات پڑھے ہوئے تھے، پچھلے نبیوں کے واقعات یونس علیہ السلام سے سنے ہوئے تھے کہ پہلے کی قوموں میں جب عذاب آتا تھا تو نبی جو تھے وہاں سے ہجرت کر کے کہیں اور چلے جاتے تھے تاکہ عذاب کا اثر نبی کے ماننے والوں پر نہ ہو. تو قوم نے جب دیکھا کہ یونس علیہ السلام ہمارے حق میں دعائیں ضرور کر چکے
تو ایک عجیب قسم کا خوف ان کے دل میں امڑنے لگا اور وہ پریشان سے ہوا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ برحق ہے، نبی کو وہ دل سے نہیں جھٹلاتے تھے، ان کا ماننا اور جاننا ہی، لیکن اپنے فائدے کے لیے انہوں نے یونس علیہ السلام پر وہ ایمان لے کر نہیں آیا۔ تو ایک دل میں ان کے کھٹ کی ضرورت تھی کہ یونس علیہ السلام نے دعائیں ذرا کر دی ہے تو لازمی عذاب تو آنا ہے۔ تو انہوں نے مل کر ایک پلان بنایا کہ دیکھو اگر یونس علیہ السلام نے دعائیں ضرر کی ہے تو اگر عذاب آنا ہوگا تو یونس علیہ السلام یہاں پر نہیں ملیں گے، یہ ہجرت کر جائیں گے، اور اگر عذاب نہیں آنا ہوا تو یہ ہمیں یہیں پر نظر آئیں گے۔ تو آج رات جا کے ذرا دیکھنا کہ حضرت یونس علیہ السلام اگر اپنے حجرے میں ملے تو اس کا مطلب عذاب نہیں آئے گا، اور اگر اپنے حجرے میں نہیں ہے تو اس کا مطلب عذاب آئے گا۔ یہ انہوں نے ایک پلان کرا۔ اب جب عذاب آنے والا تھا تو قوم رات میں یونس علیہ السلام کے حجرے کی طرف گئی اور دیکھا تو یونس علیہ السلام کو وہاں پہ نہ پایا۔ اب ان میں خدشہ ہوا، یہ پریشان ہوئے، تو انہوں نے کیا کرا کہ یونس علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کیا۔ اب صبح کے وقت جب عذاب جو آثار ہوتے ہیں نا عذاب کے، وہ نمودار ہوئے۔ وہ کس طرح نمودار ہوئے؟ مفسرین نے لکھا کہ ایک بالکل سرخ کلر کا بادل کا ایک ٹکڑا ان کی قوم کے اوپر آ گیا، پورا سرخ بادل، اور عجیب قسم کا دھواں جو تھا وہ چاروں طرف سے آنا شروع ہوا۔ اب یہ قوم رونے لگی، اللہ سے دعائیں مانگنے لگی اور کہنے لگی اللہ یونس علیہ السلام سے ہمیں ملوا دے۔ بالآخر یونس علیہ السلام کی تلاش کے باوجود نہیں ملے، تو انہوں نے کیا کرا کہ اپنی قوم میں سے بچوں کو، عورتوں کو، سب کو الگ کر دیا، یہاں تک کہ ماں بیٹے سے جدا ہو گئی اور بیویاں اپنے شوہروں سے جدا ہو گئی، سب الگ الگ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو موٹے موٹے کپڑے پہنا دیے تاکہ عذاب کے اثر سے تھوڑا سا محفوظ رہ سکے۔ لیکن بالآخر اللہ رب العزت رحمان اور رحیم ہے، جب یہ اپنے ایمان کا اقرار کرنے لگے، جب یہ اللہ کے حضور گڑگڑانے لگے، رونے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آیا اور انہوں نے عذاب کی نشانی دیکھ کر، عذاب کو دیکھ کر نہیں، عذاب کی نشانی دیکھ کر ایمان قبول کر لیا۔ کہا کہ اے اللہ جو یونس علیہ السلام کہتے ہیں وہ سچ ہے، وہ حق ہے، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ جب یہ جملہ کہا تو پھر یونس علیہ السلام اپنی قوم میں واپس آ گئے، اور جیسے ہی یونس علیہ السلام واپس آئے تو عذاب کے آثار ختم ہو گئے۔ تو اس سے پتہ لگا کہ نبی کا وجود عذاب سے لوگوں کو بچاتا ہے۔ جہاں نبی ہوتے ہیں یا نبی کی قبریں ہوتی ہیں تو ان کی قبروں کی یا نبیوں کی برکات لوگوں تک منتقل ہوتی ہے اور لوگ عذاب سے بچے رہتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ جب یونس علیہ السلام ان کی قوم میں آئے تو یونس علیہ السلام نے ان کو یاد دلایا کہ اب تم نے توبہ کی، اللہ پر ایمان لے کر آئے تو جو کرپشن کی ہے اسے ختم کر دو۔ یہاں تک کہ آپ کی تبلیغ کا لوگوں پر ایسا اثر ہوا کہ وہ لوگ جنہوں نے دوسروں کی اینٹیں غصب کر کے اپنے مکانات بنا لیے تو انہوں نے اپنے مکانات توڑ دیے۔ کہا کہ بھئی اس میں جو کرپشن کا پیسہ وہ نکال دو، سب کچھ الگ کر دیا، سب اینالائز کر دیا، سب سارٹ آؤٹ کر دیا کہ جس کا جو پیسہ ہم نے دبایا سب ایک دوسرے کے حوالے کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آ گیا۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یونس علیہ السلام کی قوم سے بڑی محبت تھی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طائف کے سفر پہ گئے تھے تو حضور پر لوگوں نے پتھر برسائے تھے طائف والوں نے، تو اللہ کے نبی لہو لہان ہو کر ایک باغ میں چلے گئے۔ اس باغ میں کام کرنے والا جو شخص تھا، اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا کہ تمہارا تعلق کہاں سے، اور پوچھنے کی وجہ کیا تھی کہ اس باغ میں کام کرنے والے غلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب لہو لہان دیکھا تو حضور کا لہو صاف کیا اور حضور کو بڑی عزت دی، بڑا مقام دیا، تو اللہ کے نبی کو اس کی ادا پسند آئی۔ اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے ایک بات کہی کہ یا رسول اللہ میرا تعلق شہر نینوا سے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اچھا شہر نینوا سے، شہر نینوا تو یونس علیہ السلام کا شہر ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ تو پتہ لگا کہ بزرگوں سے منسوب جو شہر ہوتے ہیں ان کو عزت دینا، وہاں کے رہنے والے لوگوں کو احترام دینا، یہ ہمارے نبی کی سنت اور ہمارے نبی کا طریقہ۔ اسی لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص نے شہر مدینہ کے رہنے والوں کو اذیت دی تو وہ اللہ کے غضب میں ایسے گھلے گا جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو یونس علیہ السلام کی قوم سے آپ کو بڑی محبت تھی کیونکہ انہوں نے توبہ کی اور بعد میں توبہ کا ازالہ بھی کیا۔ وہ کیسے؟ دیکھیں آج لوگ توبہ تو کر لیتے کہ اللہ ہم نے جتنی رشوتیں لی ہیں، جتنا حرام کمایا، ہم آئندہ نہیں کمائیں گے، لیکن بھائی اس کا ازالہ بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کے گناہ کا تعلق کسی دوسرے کے رائٹ سے ہے، دوسرے کے حق سے، تو توبہ ایسے قبول نہیں ہوتی۔ توبہ تو کر لیا، اب اس کا حق اس کو واپس کر دیں، یہ اصل توبہ ہے۔ اگر کسی کے 100 روپے دبا دیے تو توبہ کے اندر یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ اللہ میں نے 100 روپے دبائے تھے مجھے معاف کر دے، نہیں، اس کا ازالہ کریں۔
وہ 100 روپے اس کے ہاتھ میں رکھیں تب جا کے توبہ قبول کریں، تب توبہ قبول ہو۔ کیونکہ علماء لکھتے ہیں کہ توبہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اپنے اس گناہ کی توبہ جس کا تعلق آپ کی ذات سے، کسی کے حق سے نہیں ہے، تو اس کی توبہ ایسے ہی قبول ہو جائے۔ لیکن اگر آپ توبہ ایسے گناہ کی کر رہے ہیں جس کا حق دوسرے سے وابستہ تھا، وہ آپ نے دبا لیا، تو ضروری ہے کہ اس توبہ کا ازالہ کیا۔ تو یونس علیہ السلام کی قوم نے اپنے گناہ کا ازالہ کیا، اور جو پیسہ دبایا، جو بدیانتی کی، وہ آپ نے واپس کیا۔ تو اللہ کے نبی اس قوم سے بڑی محبت فرماتے تھے، اور یہ سورت جو ہے یونس علیہ السلام سے اسی لیے منسوب ہے، اسی لیے سرکار نے اس سورت کا نام سورہ یونس رکھا۔ تو اس کا ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ اللہ فرما رہا ہے، تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب کوئی قوم ایمان لے آتی تاکہ اس کا ایمان اسے نفع دیتا۔ اس کا مطلب ایمان نفع دیتا ہے، ایمان دین میں بھی نفع دیتا ہے، دنیا میں بھی نفع دیتا ہے۔ ایمان کے فوائد و ثمرات دنیا میں بھی ملتے ہیں، آخرت میں بھی ملیں گے، قبر میں بھی ملیں گے۔ تو فرمایا کہ اس کا ایمان اسے نفع دیتا ہے، لیکن یونس کی قوم جب ایمان لائی تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں فائدہ اٹھانے دیا۔ اب یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، بڑا اہم سوال ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ فرعون پر جب عذاب آیا، جب فرعون ڈوب رہا تھا، غرق ہو رہا تھا، تو توبہ تو اس نے بھی کی تھی، اس نے بھی تو کہا تھا یا اللہ میں مانتا ہوں جو موسیٰ اور ہارون کر رہا تھا میں اس پر ایمان لے کر آتا ہوں۔ تو وہاں تو فرعون کی توبہ قبول نہیں ہوئی، اور یہاں یونس علیہ السلام کی قوم نے جب دیکھا عذاب آ رہا ہے تو ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ اب اس میں تو تضاد معلوم ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں دیا، اور بڑا خوبصورت جواب دیا۔ کہا کہ دیکھیں، عذاب آنے میں اور عذاب کی نشانی ظاہر ہونے میں بڑا فرق ہے۔ ایک ہے عذاب کا فی نفسی آ جانا، تو عذاب جب آ جائے، جب مسلط ہو جائے تو توبہ قبول نہیں ہو، اور جب عذاب آ رہا ہو، اس کی صرف نشانیاں نمودار ہوں، تو اس وقت کی توبہ قبول ہو۔ یہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھا۔ تو یہاں پر آپ نے مثال دی، دیکھیں یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی ان پر عذاب نازل نہیں ہوا تھا، ایسا نہیں ہوا تھا کہ سرخ بادل کا ٹکڑا آ گیا، پتھر برسنا شروع ہو گئے، آگ کے شعلے برسنا شروع ہو گئے، ایسا نہیں ہوا تھا۔ ان کے سامنے صرف ہلکی ہلکی علامتیں آئی تھیں اور وہ اس سے گھبرا گئے تھے۔ لیکن فرعون تو اپنی زندگی میں کئی مرتبہ عذاب دیکھ کر بھی ایمان نہیں لے کر آیا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھا، جب وہ غرق ہونے لگا، جب اس نے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھا، تب وہ ایمان لایا۔ تو اس پر عذاب آ چکا تھا تب وہ توبہ کر رہا تھا، اور یہاں پر عذاب کی صرف نشانیاں ظاہر ہوئی تو توبہ قبول کی گئی۔ تو پتہ لگا کہ عذاب کی نشانیاں دیکھ کر اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان قبول ہے، لیکن عذاب مسلط ہونے کے بعد اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان قبول نہیں ہے۔ یہ جو جواب ہے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا۔ اب دیکھیں اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے اور اگر تمہارا رب چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے۔ کیا فرمایا؟ اگر تمہارا رب چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں؟ اب یہ خطاب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایسا اللہ نے کیوں فرمایا؟ کیونکہ ہمارے نبی کی منشا یہ تھی کہ اللہ سب ایمان سے مستفیض ہوتا ہے۔ حضور چاہتے تھے سب ایمان لے کر آ جائیں۔ اسلام ایک ایسا دامن فیض ہے، ایک ایسا منبع جود و کرم ہے کہ اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ سب اس سے سیراب ہو جائے اور سب اسے مستفیض ہو جائے۔ تو یہ حضور کی کتنی مبارک خواہش تھی۔ تو اللہ نے فرمایا ہے نبی کہ آپ چاہتے ہیں کہ سب ایمان لے کر آ جائیں؟ اگر اللہ چاہتا تو سب ایمان لے کر آ جاتے، لیکن کسی کو اسلام کے لیے مجبور نہ کرو، ایک حد تک تبلیغ کرو، ایک حد تک لوگوں کو سمجھاؤ۔ نہیں مانتے تو آپ نے اپنا حق کے تبلیغ تو ادا کر دیا، اب ان کا اپنا معاملہ ہے، کوئی ایمان نہ لاتا۔ تو پتہ لگا جب حق کے تبلیغ ادا ہو جائے، ہر زاویے سے ہر اینگل سے جب سمجھا دیا جائے تو اس کے بعد تبلیغ واجب نہیں رہتی، ضروری نہیں رہتی۔ اور ہمارے نبی کی کتنی خواہش تھی، یہی خواہش حضرت صدیق اکبر کی بھی تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا ایک مفہوم حدیث کا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اتنے لوگ جو ہیں بلا حساب جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے گا، اور جو لوگ جہنم میں جا چکے ہوں گے نا تو اللہ رب العزت اپنے دست یعنی اپنی قدرت کاملہ سے، وہ جو مثال دیتا ہے نا چلو بھر پانی، تو حضور نے ایک تمثیلاً مثال دی، کہا کہ اللہ رب العزت اپنے ایک دست سے کئی لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دے۔ تو پوچھا اس دست کے اندر کتنے لوگ شامل ہوں گے؟ فرمایا غالباً 70 یا 70,000 یا 70۔ تو حضرت ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ بڑے کم ہیں، کیونکہ ابو بکر صدیق چاہتے تھے سب کے سب جنت میں چلے جائیں، تو عمر فاروق اعظم کہنے لگے اے ابو بکر آپ تو یہ چاہتے ہیں سارے مفت میں جنت میں چلے جائیں، کچھ نہ کرنا پڑے۔
تو اللہ کے نبی یہ بات سن کے مسکرا دی. تو یہ خواہش ہونی چاہیے کہ یا اللہ جو ایمان تو نے مجھے دیا میرے بھائی کو بھی مل جائے، فلاں کو بھی مل جائے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو اگر اپنے لیے ہم چاہتے ہیں ایمان، اپنے لیے چاہتے ہیں جنت، اپنے لیے چاہتے ہیں سکون، تو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کریں. یہی ایمان کا تقاضا ہے. تو ہمارے نبی کو اللہ نے فرمایا کہ نبی کہ آپ چاہتے ہیں کہ سب مسلمان ہو جائیں؟ اللہ جب چاہے گا تو ایمان لے کر آ جائیں گے. اب یہاں پر اس حدیث کا اس آیت کے اندر ایک بات ہے، فرمایا فَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، کہ آپ لوگوں کو مجبور کریں گے. دیکھیں اسلام میں جبر تو نہیں. اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا تو آپ مجبور نہیں کر سکتے کہ مسلمان ہو جائے. حق تبلیغ ادا ہو جائے تو آپ کے اوپر تبلیغ واجب نہیں ہے. اب لا اکراہ فی الدین، اللہ نے فرمایا دین میں جبر نہیں ہے. تو ایسے ہی جو غیر مسلم ہیں ان کو چاہیے کہ اسلام کے اس خوبصورت نقطے کو سمجھیں، اسلام کے اوپر دہشت گردی کا ٹیگ لگانا چھوڑ دیں، اسلام کو ٹیررزم کا سینٹر کہنا چھوڑ دیں، اسلام کی نورانیت اور اسلام کی وسعت نظری کو سمجھیں. اسلام کو کہہ رہا ہے کہ بھائی کسی کو مجبوراً مسلمان نہیں بناؤ، کسی کو پر جبر نہیں کرو. اور آپ مسلمانوں پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ مسلمان مجبور کرتے ہیں، یہ جو داڑھی والے ہیں نا یہ مجبور کرتے ہیں کہ لوگ ایمان لے کر آ جائیں. تو ہمارا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، ہم تو قرآن کو فالو کرنے والے ہیں. ہاں مجبور تو آپ لوگ کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں یروشلم میں کیا ہو رہا ہے، مسجد اقصیٰ میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، وہاں پر تو مجبور کیا جا رہا ہے. ہندوؤں کے اندر ایک تحریک بنی تھی، آریہ تحریک. اس تحریک کا مقصد آپ کو پتہ ہے کیا تھا؟ اس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنا دو. آج تک ریکارڈ دکھا دیں مسلمانوں میں کوئی ایسی تحریک بنی ہے؟ مسلمانوں میں کوئی ایسی آرگنائزیشن نہیں بنی جہاں پر کہا گیا ہو کہ ہماری جو اسٹیٹ ہے یہاں پر میجورٹی مسلمانوں کی ہے تو جبرن لوگوں کو مسلمان بناؤ. ایسا کوئی بھی ہمارے یہاں نہیں ہے. لیکن دوسرے مذاہب میں، دوسرے ادیان میں تو باقاعدہ تحریکیں چلی ہیں. کچھ دنوں پہلے برما میں کیا ہوا تھا، مجبور کیا جا رہا تھا کہ لوگ بدھسٹ بن جائیں، لوگ گوتم بدھ کو فالو کریں. مسلمانوں کو خاص طور پر مجبور کیا جا رہا تھا. تو ہر شخص نے اپنے گھر میں وہ جو کہتے ہیں نا رائٹ از مائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اپنا من کا اختیار کیا، اپنی طاقت استعمال کی اپنے مذہب میں لوگوں کو کنورٹ کرنے کے لیے. لیکن آج تک تاریخ اسلام میں یہ ثابت نہیں کسی مسلمان نے کسی کو مجبور. ہاں لوگوں نے اپنی خوشی کے ساتھ اسلام قبول کیا. حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کر دیتے ہیں. تو بتائیں خواجہ صاحب کے پاس کون سا اسلحہ تھا، خواجہ صاحب کے پاس کون سا ایسا ہتھیار تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ہندوؤں پر جبر کرا اور کہا کہ مسلمان ہو جاؤ؟ نہیں، بلکہ لوگ خود ہی آئے اور خواجہ صاحب کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا اور دامن اسلام کو قبول کیا. تو مسلمانوں نے تو امن کی دعوت دی، مسلمانوں نے تو احترام انسانیت کی دعوت دی. اور یہاں پر عالمی میڈیا جو ہے اسلام کے اوپر یہ ٹیگ لگاتا کہ یہ مجبور کرتا ہے. کون مجبور کرتا ہے؟ مسلمان تو وہ ہیں جو ظلم ہونے پر بھی صابر و شاکر رہتے ہیں. ورنہ اس وقت اگر آپ دنیا کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو سب سے زیادہ ظلم اگر ہو رہے ہیں تو امت مسلمہ پر ہو رہے ہیں. ایسے کئی ممالک جہاں پر ظلم ہو رہے ہیں، شام میں کیا وہ آپ کے سامنے، برما میں کیا وہ آپ کے سامنے. آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے. جب دل زیادہ مسلمانوں کو مار دیا جاتا ہے تو یہ امت صابرہ ہے، صبر کرنے والی امت ہے. پھر کشمیر کے اندر آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو سب سے زیادہ ظلم تو یہ امت برداشت کر رہی ہے. اور اس کی جو قوم ظلم برداشت کر رہی ہے اسی کو پر یہ الزام کہ وہ دہشت گرد ہے، وہ لوگوں کو جبرن مسلمان بناتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر کوئی شبہ ہو تو قرآن پڑھیں. ہم تو قرآن پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں غیر مسلموں کو کہ بھائی آؤ قرآن پڑھو. قرآن کے اندر آپ کو بالکل پیسفل انوائرمنٹ ملے گا، ایک امن والا ماحول ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی امن کی بات کی. تو یہ نقطہ ذرا سمجھنے کے قابل ہے. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 100 وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. اللہ فرماتا ہے کسی جان کو قدرت نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لے آئے، اور اللہ ان لوگوں پر عذاب ڈالتا ہے جو سمجھتے نہیں ہیں. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی ایمان نہیں لاتا. اللہ کا حکم ہوتا تو اسلام سے محبت ہوتی ہے، ایمان سے محبت ہوتی ہے، تو پھر وہ مسلمان ہوتا. اب دیکھیں آخر کی 2 آیت اللہ فرماتا ہے قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. اللہ فرماتا ہے اے حبیب آپ فرما دیجئے تم دیکھو کہ آسمانوں اور زمین میں کیا کیا نشانیاں، اور نشانیاں اور رسول ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دیتے جو ایمان نہیں لائے. ایسے لوگ جو ایمان نہیں لائے ان کو اللہ کی نشانیوں سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر اللہ فرماتا ہے آخری آیت اللہ فرماتا ہے فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے تو انہیں ان لوگوں کے دنوں جیسے
دنوں کا انتظار ہے. کون سے دنوں کا انتظار ہے؟ وہ لوگ جن کو عذاب کا انتظار تھا، فرعون کی قوم ہو، چاہے قوم نمرود ہو، جتنی بھی پرانی قومیں تھیں، وہ اپنے نبیوں کو کہتے تھے کہ وہ دن تو بتائیں کون سا جب عذاب آئے گا. تو یہی لوگ یہی بات مشرکین عرب کہتے تھے کہ اے نبی آپ جس دن کی سے ہمیں ڈرا رہے ہیں نا، وہ دن آئے گا کب؟ عذاب کا دن کب آئے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے تو انہیں ان لوگوں کے دنوں جیسے دنوں کا انتظار ہے جو ان سے پہلے گزرے. تم فرماؤ اے حبیب تو انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں. اللہ فرماتا ہے ہم بھی انتظار میں جس دن کے تم انتظار میں ہو. ہم بھی چاہتے ہیں کہ تمہاری گردن کو پکڑیں، تمہیں عذاب دیں، تمہاری تکذیب کا، تمہاری منافقت کا. پھر اللہ فرماتا ہے پھر ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو نجات دیں گے اور ہم پر اسی طرح حق ہے کہ ایمان والوں کو نجات دیں. اللہ فرماتا ہے کہ ہم پر حق ہے. یہ یاد رکھیں اللہ پر کسی کا حق نہیں ہے. اللہ مالک کل ہے، مالک ارض و سما ہے. ایک صحابی رسول نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑی پیاری بات فرمائی. فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم میں ڈال دے تو یہ بھی اللہ کے عدل کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اللہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں. تو اللہ جو چاہے ہمارے ساتھ کرے، لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت سے ہم سے جنت کا وعدہ فرما دیا. یہ اللہ کی مہربانی ہے. تو یہاں دیکھیں اللہ نے کتنا پیارا نقطہ ارشاد فرمایا کہ حقاً علینا، ہم پر بھی حق ہے. حالانکہ اللہ پر کسی کا حق نہیں ہے، اس بات کو ذرا سمجھیں. حق انسانوں کا انسانوں پر ہے، خدا کا انسانوں پر نہیں ہے. فرمایا حقاً علینا ننجی المؤمنین. اللہ فرماتا ہے اور ہم پر اسی طرح حق ہے کہ ایمان والوں کو نجات دیں. تو اللہ رب العزت نے گویا کہ یہاں پہ وعدہ فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں درس قرآن سے مستفیض ہونے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان سماعت فرما لیجئے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر اتوار رات 11 بجے سے 12 بجے تک فیض نثاریہ پر لائیو ایک بڑا خوبصورت سیشن چلایا جاتا ہے، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو انشاءاللہ آج یہ تیسرا سیگمنٹ ہم کرنے جا رہے ہیں. 2 سیگمنٹ بڑے کامیاب رہے ماشاءاللہ، بہت بہترین اسٹوڈیو بنائے، تمام چیزیں. تو یہ جو کام ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، اس میں اپنا کوئی ذاتی نفع نہیں. تو 11 سے 12 یہ پروگرام دوبارہ نشر ہوگا. اس میں حمد و ثنا اور جو علمی جو موضوعات ہمارے آج کل چل رہے ہیں، جیسے حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک آ رہا ہے، تو اس طرح کے موضوعات پر انشاءاللہ کلام ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. مدینہ صلاۃ و سلام زینت عرش مولا صلاۃ و سلام فرمایا
الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا الصلاۃ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ الرحمن الرحیم درس قرآن مجید اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ درس میں کوئی غلطی کوئی کمی بیشی ہوئی تو اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرما۔ یا اللہ اس قرآن مجید فرقان حمید کی تمام تر برکات سے ہم سب کو مستفیض فرما۔ یا اللہ اس میں تو نے جو علمی خزانے رکھے یا اللہ ان کا کامل فیض ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ قرآن مجید سے ہمیں سچی وابستگی عطا فرما۔ یا اللہ قرآن مجید کی یا اللہ تمام تر اس کی تجلیات سے ہمیں معمور فرما، اس کی خوشبوؤں سے ہمیں معطر فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم نصیحت کے جو گلدستے ہم نے آج سنے ان پر پورے ذوق اور شوق کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت سے ہمیں صاحب قرآن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اتباع اور کامل غلامی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان بے روزگار ہیں سب کو اپنے حبیب کے طفیل حلال طیب اور وسیع رزق عطا فرما۔ جو برسر روزگار ہے ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ عزت کی روزی عطا فرما، ذلت کی روزی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان بے اولاد ہیں اپنے محبوب کے طفیل انہیں نیک اور صالح اولاد کی دولت عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار اور اطاعت گزار بنا۔ یا اللہ جن کی جوان بچیاں بغیر رشتوں کے گھروں پر ان کے لیے اچھے نیک اور صالح رشتے عطا فرما۔ یا اللہ درس قرآن میں مزید برکت عطا فرما۔ قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کامل فیض یا اللہ اس مسجد کے تمام تر پروگراموں میں مزید یا اللہ آب و تاب کے ساتھ شامل فرما۔ حضرت کے مشن اور ویژن کو یا اللہ مکمل کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرما کرم فرما۔ جتنے یہاں پر حاضرین موجود ہیں ان کے دلوں کی تمام تر نیک اور جائز تمناؤں مرادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم پر اپنا خصوصی کرم فضل نازل فرما، ہر قسم کی آزمائش سے اور امتحان سے ہمیں محفوظ فرما، بلا حساب و کتاب ہماری مغفرت فرما۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔